اب ہم عید سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک رات کہلاتی ہے چاند رات، اس سے اگلے دن عید کا دن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس چاند رات میں اللہ کی عبادت کرے تو اس دن جس دن لوگوں کے قلوب مر جائیں گے اس کا دل زندہ ہوگا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چاند رات کو اگر کوئی شخص عبادت کرے گا تو بروز قیامت جب کہ سب کے قلوب انتہائی پریشانی اور نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو قلبی اطمینان عطا فرمائے گا اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اب ہمارے ہاں عموماً چاند رات کا تصور ہوتا ہے مارکیٹس میں جانا اور خریداری کرنا، روڈوں سے باہر نکلنا، اور اس رات کو ہم عموماً آزادی کی رات تصور کرتے ہیں کہ پورے رمضان میں انتہائی پابندیاں تھیں اور اب یہ رات آزادی کی آ گئی اور اگلا دن بھی آزادی کا ہوگا، تو عموماً ہم اس کو غلط طریقے سے اس رات کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ عید کے دن ہمیں خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ سنت کریمہ ہے کہ عید کے دن جسم کی صفائی وغیرہ کرنا، سر بال وغیرہ بنوانا، ناخن کاٹنا، اس کے علاوہ غسل کرنا، نئے کپڑے میسر ہوں تو نئے ورنہ پرانے کپڑے دھو کر پہننا، اس کے علاوہ اچھی طرح عطر وغیرہ ملنا، سرما لگانا اس دن خاص طور پہ سنت ہے، مسواک وغیرہ کرنا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ایک راستے سے عیدگاہ میں جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک راستے سے جائیں اور جب واپس آئیں تو راستہ بدل لیں، کسی اور راستے سے آئیں، تو یہ سنت کریمہ پر عمل کی سعادت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف جاتے تھے تو پیدل تشریف لے جاتے تھے، سواری پر نہیں جاتے تھے۔ لہٰذا اگر ہماری مسجد یا عیدگاہ وغیرہ قریب ہے اور پیدل جانا ممکن ہو تو پھر پیدل ہی جانا چاہیے۔ ہاں اگر فاصلے پر کہیں دور جا کے ہم نے نماز ادا کرنی ہے تو الگ مسئلہ ہے، پھر ہم سواری پہ جا سکتے ہیں، لیکن قریب ہو تو بہرحال پیدل جانا ہی سنت کریمہ ہوتا ہے۔ اگر عید الفطر ہے، یعنی جس کو ہم رمضان کے بعد والی میٹھی عید کہلاتی ہے، اس میں جب آپ عیدگاہ کے لیے جائیں تو جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھانا سنت کریمہ ہے، تو 3، 5 یا 7 کھجوریں تناول کر لیں اور اس کے بعد پھر مسجد کی طرف جائیں تو انشاءاللہ اس سنت پر ادائیگی کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ عید کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے، لہٰذا عید کے دن کا ہرگز روزہ نہیں رکھیں گے۔ عید کی نماز ادا کرنا یہ واجب ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز ہوتی ہیں۔ اس کا طریقہ انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ عید کی نماز کے بعد آپس میں مبارکباد دینا، گلے ملنا، یہ مستحبات ہیں اور مسلمانوں میں رائج ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ عید کی نماز آپ ادا کرنا چاہیں تو کوشش کریں کہ پہلے مطلب جلدی جانے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو ہم سو کر بہت دیر سے اٹھتے ہیں، پھر جلدی غسل کرتے ہیں، اور وہاں پر وہ جب خطیب صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ مائک کی کھڑ کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر ہم اسپیڈ کے ساتھ بھاگ کے پہنچتے ہیں اور سب سے آخر میں مصلی بچھا کے نماز ادا کرتے ہیں، اور راہ فرار اختیار کرنے میں سب سے پہلے ہم ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عید کے دن آگے سے آگے رہیں اور پہلی صفوں میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں کہ مجمع جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ نازل ہوتی ہیں اور اگلی صفوف پر خاص طور پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا اس دن میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ اچھی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے مرد اور عورت دونوں کے لیے ہر قسم کے نفل منع ہوتے ہیں، نہ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں نہ عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں، لہذا خواتین گھر میں نہ پڑھیں، مرد بھی نہ پڑھیں۔ پھر اگر مرد مسجد میں آئیں تو تحیۃ المسجد وغیرہ بالکل ادا نہ کریں، تحیۃ الوضو نہ پڑھیں، بلکہ پہلے عید کی نماز ادا کریں۔ یہ چنانچہ اس دن چاش اشراق وغیرہ نہیں پڑھیں گے، یعنی عید کی نماز سے پہلے۔ پھر اس کے بعد جب عید کی نماز ہو جائے تو پھر بھی مردوں کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ عیدگاہ میں یا مسجد میں ہی نماز ادا نہ کریں، بلکہ اپنے گھر جا کر اگر چاہیں تو پھر چاش اشراق وغیرہ ادا کریں۔ اور جو گھر کی مسلمان بہنیں ہیں وہ بھی مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، قریب ترین مسجد میں جب جماعت ہو جائے اس کے بعد وہ گھر پر اپنے نوافل وغیرہ ادا کر سکتی ہیں، اس سے پہلے ادا نہ کریں۔ اب عید کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے اور یہ 2 رکعتیں ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔
خواتین پر یہ نماز واجب نہیں ہے، مسافر پر بھی واجب نہیں ہوتی ہے، مریض پر، بیمار پر، اپاہج شخص پر، بہت زیادہ بوڑھے پر جو مسجد تک جانے پر قادر نہیں، ان پر واجب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی مقام پر خواتین کی نماز کا اہتمام ہو اور عورتیں باقاعدہ آ کر عیدگاہ میں نماز ادا کریں تو ان کی نماز ادا ہو جائے گی اور ثواب کی مستحق بھی ہوں گی۔ لیکن ان کے لیے افضل یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر پر اس دن میں نوافل ادا کریں، یہ عید کی نماز کے لیے نہ آئیں، یہ افضل ہے۔ اور ہاں اگر پردے میں آ سکتی ہیں، فتنہ وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہے اور پھر یہ جماعت میں شامل ہوتی ہیں تو بہرحال جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں اور ثواب کی مستحق بھی ہوں گے، اس وقت پھر یہ واجب کی ہی نیت کریں گے۔ اب نماز عید کا مختصر طریقہ سماعت فرما لیں کہ جب آپ امام صاحب کے پیچھے مثلا کھڑے ہو گئے، اس میں اقامت وغیرہ تو ہوتی نہیں، براہ راست کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عید میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعہ میں پہلے ہوتا ہے اور عید میں عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، لہذا سب کھڑے ہوں گے، صف وغیرہ سیدھی کریں، اس کے بعد نیت کریں گے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، 7 زائد 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، آپ دل میں ارادہ کریں گے تب بھی نیت کافی ہے، زبان سے الفاظ ادا کر دینا مستحب ہوتا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ سنیں کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی، 7 زائد 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ یاد رکھیں کہ مقتدی بھی اتنی آواز سے اللہ اکبر کہے گا کہ اپنے کان سنیں گے، اور پھر ثنا پڑھی جائے گی، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک۔ ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے۔ اب امام صاحب تکبیر لگائیں گے، پہلے ایک تکبیر لگے گی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، ہمیں بھی تکبیر لگانی ہے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر لگائیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر لگائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ گویا کہ یہاں تک 4 تکبیریں ہوئیں۔ پہلی تکبیر جب ہم نے لگائی تو اس کے بعد ثنا پڑھی، پھر دوسری اور تیسری تکبیر لگا کر ہاتھ چھوڑ دیے، چوتھی تکبیر میں ہم نے پھر ہاتھ باندھے، یعنی چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے۔ اب الحمد شریف ہوگی، سورت پڑھی جائے گی، رکوع سجود ہوگا، اگلی رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے۔ اگلی رکعت میں پہلے قراءت ہوگی، اس کے بعد تکبیرات ہوں گی۔ اب امام صاحب قراءت کریں گے، الحمد پڑھی، سورت پڑھی، اب 3 لگاتار تکبیریں ہوں گی، اور ان تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، رکوع میں نہیں جانا۔ تو اللہ اکبر چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں۔ اب جب چوتھی تکبیر امام صاحب لگائیں گے تو اس چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر رکوع میں چلے گئے، اس کے بعد پوری نماز مکمل کر لیں۔ تو اسی لیے ہم نے نیت میں یہ الفاظ ہم ادا کرتے ہیں کہ 7 زائد 6 تکبیروں کے، اس میں 6 تکبیریں زائد لگتی ہیں۔ چنانچہ پھر ایک دفعہ سماعت فرمائیں کہ پہلے ہمیں تکبیر لگانی ہے، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، پھر لگاتار 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد ایک اور تکبیر لگانی ہے، اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، پھر قراءت ہوگی، رکوع ہوگا، سجود ہوں گے۔ اگلی رکعت میں پہلے قراءت ہوگی، اس کے بعد 3 لگاتار تکبیرات ہوں گی اور اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے۔ چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے اور پھر بقیہ نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ نماز مکمل ہو جانے کے بعد خطبہ سننا چاہیے، لیکن فرق یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ سننا مطلب واجب ہوتا ہے جمعے میں، بلکہ خود جمعے کی ادائیگی کے لیے شرط ہوتا ہے، اور اس کا خطبہ ادائیگی کے لیے شرط نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے خطبہ نہیں بھی پڑھا تو عید کی نماز ہو جائے گی۔ بہرحال خطبہ خوب غور سے سنیں اور اس کے بعد پھر آپس میں مصافحہ وغیرہ کریں، گلے ملیں اور اپنے گھر پہ واپس تشریف لے آئیں۔ تو یہ صدقہ فطر اور عیدین سے متعلقہ چند ضروری مسائل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان تمام مسائل کو ذہن میں محفوظ رکھنے اور بوقت ضرورت ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔